میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، پارہ نمبر 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 52۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت پیش رہتے تھے، حضور کی بارگاہ میں ہر وقت پیش خدمت رہتے تھے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ حضور کے حکم کے علاوہ حضور کی مجلس کو چھوڑ کر جائیں۔ مکہ کے کچھ سردار تھے، بڑے امیر تھے، سرمایہ دار تھے، جاگیردار تھے، زمیندار تھے۔ اللہ کے محبوب نے ان کی طرف پیغام حق بھیجا تو انہوں نے جواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیغام بھیجا، کہنے لگے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں یہ غریب تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، پیوند کردہ لباس پہنے ہوئے تھے، مجاہدوں کی بٹی میں روشن ہوا کرتے تھے، ان کے نزدیک یہ غریب تھے۔ وہ امیر جو مکہ کے سردار تھے وہ کہنے لگے اگر ہم آپ کی بارگاہ میں آئیں اور یہ وہاں پر موجود ہو تو ہمیں حتک محسوس ہوتی ہے کہ ہم مکہ کے بڑے بڑے سردار، سرمایہ دار، زمیندار، جاگیردار، دولت مند، ثروت مند، اور ہم آپ کی بارگاہ میں آئیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھیں جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے ان کی نظروں میں، تو ہمیں حتک محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم جب آئیں، جتنی دیر ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھیں اتنی دیر آپ اپنے ان غلاموں کو اپنی محفل سے دور رکھیں تاکہ ہماری عزت خراب نہ ہو۔ ادھر سے مکہ کے سرداروں کا پیغام پہنچا، ادھر سے اللہ رب العزت کا پیغام پہنچ گیا۔ ادھر سے مکہ کے جاگیرداروں نے اپنی عرضی پیش کی، اوپر سے اللہ کے محبوب اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین اللہ کے حکم سے تشریف لائے، اللہ کا پیغام دیا، اللہ کا پیغام سنایا۔ اے محبوب، آپ کا رب آپ سے کہتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محبوب، یہ لوگ جو آپ کے آس پاس ہر وقت پیش رہتے ہیں، آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ہر لمحہ آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، اے میرے محبوب یہ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اے میرے محبوب یہ جو بندے ہیں یہ صبح سے لے کر شام تک میری عبادت کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ میں دو جہانوں کا رب ہو کر آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ مکہ کے سردار آئیں یا مکہ کے زمیندار آئیں یا مکہ کے جاگیردار آئیں، وہ آئیں تو آپ ان کو اپنی مجلس سے ہرگز نہ اٹھائیے گا۔ اور جن کو بیٹھنے کا حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، جن کے پاس بیٹھنے کا حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ بابا جی وقار، جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، اللہ نے پھر ان کی شان بیان کی، اللہ نے قرآن میں ان کی شان بیان کی۔ اللہ نے پہلی بات یہ بتائی کہ یہ عبادت کرنے والے ہیں، تو ایسے نہیں بیٹھتے، ایسے اپنے مرشد کے پاس نہیں بیٹھتے، یہ عبادت کرتے ہیں۔ کب عبادت کرتے ہیں؟ صبح بھی عبادت کرتے ہیں، شام میں عبادتوں میں گزارتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ پرپز آف لائف کیا ہے؟ ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کا مقصد حیات یہ ہے یریدون وجہا، یہ نہ مال کے لیے، نہ اولاد کے لیے، نہ زمینوں کے لیے، نہ جگیروں کے لیے، یہ کسی کے لیے عبادت نہیں کرتے، یہ عبادت کرتے ہیں تو فقط میری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، مزہ نہیں آ رہا اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ان کا مقصد حیات یہ ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے، مولا تو راضی ہو جائے۔ یریدون وجہا، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اب بابا جی وقار، جس کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہو پھر اس کا عمل، ہر عمل خیر ہوتا ہے۔ پھر صحابہ کا عمل، اللہ اکبر جل شانہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا تم احد پہاڑ جتنا صدقہ کرو، میرا ایک صحابی ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں قربان کرے تو اس کا ایک مٹھ جو قربان کرنا چاہے احد پہاڑ سے بھی افضل ہے۔ بابا جی وقار، یہ ہمارے مصطفیٰ کے جانثار صحابوں کی شان ہے۔
یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سردار کا عالم کیا ہوا؟ فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ پر ان کا نہ کچھ حق ہے اور نہ ہی ان کا آپ پر کچھ حق ہے. آپ کا ان پر کچھ حق نہیں اور ان کا آپ پر کچھ حق نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر آپ ان کو اپنے در سے اٹھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ناانصافی ہوگی. احباب جی وقار یہ صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے. اللہ اپنے محبوب سے جس طرح چاہے کلام کرے. وہ رب ہے یہ عبد ہیں، وہ معبود ہے یہ عابد ہیں. احباب جی وقار بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ کے محبوب کے پاس رہتے ہیں اللہ رب العزت ان کی کتنی قدر فرمایا کرتا ہے. احباب جی وقار جب اللہ کے محبوب نے یہ پیغام دے دیا نا تو پھر صحابہ کی شان کو واضح کر دیا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب وہ جاگیردار، ان کے پاس کیا ہے؟ مال ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس ثروت ہے، ان کے پاس جگیریں ہیں، ان کے پاس زمینیں ہیں. وہ اپنے مال پر گمنڈ کرتے ہیں. اے میرے محبوب ان کے پاس مال ہے تو ان کے پاس آمنہ کا لال ہے. ان کے پاس مال ہے تو ان کے پاس آمنہ کا لال ہے. ان کے پاس جزیرے ہیں تو ان کے پاس تنویریں ہیں. ان کے پاس دولت ہے تو ان کے پاس محبت ہے. ان کے پاس ثروت ہے تو سوڑیا ان کے پاس تیری محبت ہے. کل قیامت کا دن ہوگا یہ لوگ جنت کے مشتاق ہوں گے، جنت کی عرضی کریں گے کہ مولا ہمیں جنت دے. لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا ایک ہی میدان ہوگا، یہی وہاں پر ہوں گے، وہ بھی وہاں پر ہوں گے. یہ جنت کے مشتاق ہوں گے، جنت ان کی مشتاق ہوں گے. جو ان کو غریب نظر آتے ہیں، جو فقیر نظر آتے ہیں، مسکین نظر آتے ہیں، پیوند کردہ لباس پہنے ہوئے ہنستا حال نظر آتے ہیں، کل قیامت کے دن جنت ان کو طلب کرے گی کہ مولا ان کو جلدی جلدی جنت میں بھیج دے. حدیث مصطفیٰ ہے نا، حدیث مصطفیٰ ہے ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ علی و عمار و سلمان. اللہ کے محبوب نے فرمایا جنت تین بندوں کی مشتاق ہے. ایک آمینہ کا لال کا، آمینہ کے لال کا داماد، فاطمہ کی سر کا تاج، حسن و حسین کا بابا، میرا اور آپ کا مولا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا. دوسرے حضرت عمار بن یاسر، تیسرے حضرت سلمان فارسی. یہ لوگ وہ ہیں جن کو جنت طلب کرے گی فقط ایک وجہ سے، ان کا اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ کے ساتھ تھا، ان کا کھانا پینا مصطفیٰ کے ساتھ تھا، ان کی صبح و شام مصطفیٰ کی بارگاہ میں گزرتی تھی. احباب جی وقار اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے ان کو یہ مقام اس لیے دیا کیونکہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ. قرآن کی آیت پڑھنے کا کیا اللہ اکبر. جو بندہ ایک لفظ پڑھ لیتا ہے قرآن اس کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. اب بابا جی وقار آپ کے سامنے میں نے قرآن پڑھا ہے اور آپ نے سنا ہے. پڑھنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، سننا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، سننا بھی مصطفیٰ کی سنت. ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں. آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کے عاشق بیٹھے ہیں. اللہ فرماتا ہے کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میں نے معیار اطاعت قائم کیا ہے، میں نے معیار اطاعت قائم کیا. ان کے نزدیک معیار ہے مال، ان کے نزدیک معیار ہے دولت، ان کے نزدیک معیار ہے جاگیریں زمینیں. لیکن سونیا میرے نزدیک معیار اطاعت کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجیے، آپ فرما دیجیے ان کو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہارے گھر والے، تمہارا وہ مال
جس کے جانے کا تمہیں ڈر ہو، جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو کہ وہ وقت آئے کب اللہ رب العزت تم پر عذاب نازل کرے، کب تم پر اللہ رب العزت عذاب نازل کرے۔ تو سونیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری خاطر، میری خاطر، اسلام کی خاطر اپنا گھر بھی چھوڑا، اپنے ماں باپ بھی چھوڑے، اپنے اہل و عیال بھی چھوڑے، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا، فقط تیری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے تیری بارگاہ میں آ گئے۔ مولا اے میرے محبوب، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، تو جو بندہ اپنا سارا کچھ قربان کر کے تیری بارگاہ میں آ جاتا ہے، پھر میں نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سونیا جو تیری اتباع کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ سبحان اللہ۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک ہے کہ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، بلند آواز سے کہتے ہیں محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال سے پیارے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضور جو ہے نا وہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہیں، اہل و عیال سے بھی بڑھ کر ہیں، کاروبار سے بھی بڑھ کر ہیں، زمینوں سے بھی بڑھ کر ہیں، جاگیروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو جو بندہ اپنے محبوب کو سب سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ تو باب ذی بکر میں نے آپ کے سامنے پہلے بات کی کہ اللہ کے نزدیک معیار اطاعت کیا ہے؟ محبت، مال و دولت نہیں۔ اللہ کے نزدیک معیار اطاعت ہے محبت، مصطفیٰ کی غلامی، اللہ کی رضا جوئی۔ تو جس کو محبت مل جاتی ہے نا، جس کو محبت مل جاتی ہے، محبت جب مل جاتی ہے تو پھر محبوب کی ہر چیز ہی اس کو عزیز ہو جاتی ہے۔ محبوب کی ہر چیز ہی اس کو، اس کی اولاد ہو، اس کے گھر والے ہو، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے کوئی بھی دنیا والی بھی کوئی چیز ہو، وہ بھی اس کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہو جاتی ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب مدینہ شریف میں موجود تھے۔ مدینہ کی گلی میں دیکھا کہ ایک کتا ہے، اس کے ٹانگ زخمی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنی پگڑی اتاری، اپنی دستار اتاری، اس کو پٹی بنایا، کتے کے ٹانگ پر باندھ دیا۔ ایک بندہ پاس تھا، کہنے لگا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ سید زادے ہیں، آلے نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اور یہ کتا ہے، جانور ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا اوے تجھے کبھی عشق نہیں ہوا، تجھے کبھی عشق نہیں ہوا، عشق دی ریت سارے جگ تو جدا ہوندی، نہ راہ ویکھدا نہ کرا ویکھدا، جتھے چاہندا جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا۔ میں تجھے ابھی عشق ہی نہیں ہوا، تجھے ابھی محبت ہی نہیں ہوئی، تجھے کتا تو نظر آ گیا، تجھے یار کی گلی نظر نہیں آئی، تجھے کتا تو نظر آ گیا، تجھے یار کی گلی نہیں آئی۔ جب محبوب سے محبت ہو جائے تو پھر محبوب کی گلی کے کتے بھی اپنے سر کے تاج لگا کرتے ہیں۔ اللہ حضرت سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضور سے محبت ہو جائے تو پھر کیا حال ہو جاتا ہے بندے کا؟ آپ فرماتے ہیں جب کسی کو حضور سے محبت ہو جاتی ہے نا، پھر وہ حضور کے والدین، حضور کی آل اولاد، حضور کی ازواج مطہرات تو دور کی بات ہے۔ یہ نظریہ اہل سنت آپ کے سامنے، اور یہ عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے جو عقیدہ ہوتا ہے نا وہ طہارت کا کام کرتا ہے، وہ طہارت کا کام کرتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ عبادت ہے۔ بغیر وضو کے ساری رات عبادتیں کریں قبول نہیں ہے، ساری رات نفل پڑھو بغیر وضو کے ایک بھی قبول نہیں، وضو کر کے 2 نفل پڑھو بھی پارے نہیں۔ یہ عقیدہ وضو کا کام کرتا ہے اور ایمان عبادت ہے۔ تو جس کا عقیدہ ہی کمزور، جس کا وضو ہی نامکمل، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، چاہے لاکھ قرآن کی آیتیں پڑھے، چاہے لاکھ حدیثوں کے درس دے، چاہے لاکھ خطیب بن جائے، جب تک وضو مکمل نہیں عبادت کامل نہیں ہو سکتی، عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ جب وضو مکمل ہو جائے گا چند لمحے بیٹھ کر اس کی یاد میں گزار دو، وہ بھی تمہارے لیے ذمہ دار بن جائیں گے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں جب حضور سے محبت، جب کسی کو محبوب سے محبت ہو جاتی ہے نا، اور محبوب کوئی دنیا دار محبوب نہیں، دونوں جہانوں کے سردار آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں جب حضور سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، فرمایا جب کسی کو حضور سے محبت ہو جاتی ہے تو والدین،
حضور کے ازواج مطہرات، حضور کی آل اولاد تو دور کی بات ہے، حضور کے جسم اقدس سے جو کپڑا مس ہو جاتا ہے، حضور کے جسم اقدس سے جو کپڑا مس ہو جاتا ہے. اب آپ اگر سبق تھوڑا مجھے مشکل لگ رہا ہے، لیکن مشکل سبق ہمیشہ لائف اسٹوڈنٹ کو یاد ہو جاتا ہے. جب آپ جہاں بھی جائیں یہ آپ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، کہیں مات نہیں کھائیں گے. فرمایا کہ جس بندے کو حضور سے محبت ہو جاتی ہے، والدین، آل اولاد، ازواج مطہرات تو دور کی بات ہے، حضور کے جسم اقدس سے کوئی کپڑا مس ہو جائے، اگر اس کپڑے کو مٹی لگ جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ کپڑا گندا ہو گیا، کپڑا میلا ہو گیا. یہ میرا کپڑا نہیں، یہ تیرا کپڑا نہیں، یہ دونوں جہانوں کے محبوب کا کپڑا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ کپڑا میلا ہو گیا، بلکہ سب یہ کہتے ہیں کہ مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھی ہے. بلند آواز سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ مٹی نے حضور کے کپڑے کو گندا کر دیا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مٹی نے حضور کے دامن میں پناہ لے رکھی. عشق تیاگ دوے برابر اور عشق دا سیک ودیرا، اگ تے سارے ککھ تے کانے، عشق سارے تن میرا، اور بلے شاہ سے کوئی نہیں پوچھتا جسے عشق ملایا میرا. یہ عشق کی باتیں ہیں اور عشق والوں کو ہی سمجھ آئیں گی. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے محبوب کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.